بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسموک جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نہ یہ اللہ کا عذاب ہے بلکہ یہ ہمارے کہہ لیں کہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ہمیں کہ ہم درخت کاٹیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ ہم اپنی فضا کو جو ہے آلودہ رکھیں، یہ تو ہم خود کر رہے ہیں نا، تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو نہیں ٹھہرائیں، بلکہ یہ جتنا فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جتنا بھی خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہوا ہے، اس کا جو ہے انسانوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ہمارے بعض اعمال کا بدلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اسموک بنتی کس سے، اور اسموک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ اسموک جو ہے آلودگی ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں گندگی ہے، اور اس گندگی کا تعلق جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہے، زہریلی گیسوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، نائٹروجن، سلفر، ٹھیک ہے، مختلف ہے، اور یہ گیسز جو ہیں یہ مختلف ذرات بھی لے کے جاتی ہیں ساتھ، اور یہ گیسز جو ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف سردیوں میں آتی ہیں یا ان دنوں کے اندر آتی ہیں، یہ ہمارے پورے سال میں جو ہے پھیلی ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے موسم گرم ہوتا ہے تو یہ بکھری رہتی ہیں، سردیوں میں موسم ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ زمین کے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے گندی آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ گندی آکسیجن سے مراد یعنی بیڈ جو ہے اوزون پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جب آپ سانس لیں گے تو آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے خارش کرے گی، کھانسی لگائے گی، اور مختلف جو ہے دل کی دھڑکن تیز کرے گی، ٹھیک ہے، سینے سے سیٹی کی آوازیں آئیں گی، اور آکسیجن کی کمی واقع ہوگی جسم کے اندر، جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھے گا۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو درخت ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہوا ہے، بہترین اس کا علاج پانی ہے، کہ اگر آپ کو لگے کہ ہم جو ہے نا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ موسم جو ہے خشکی پیدا کر رہا ہے، یہ جتنی بھی اسموک ہے یہ آپ کی باڈی میں جو ہے اسکن کے اوپر اٹیک کرتی ہے، اسکن کے اوپر، آپ کے لیور پہ، آپ کے دل کے اوپر جو ہے، اور اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں گندگی والی جو ہے آکسیجن جائے، گندگی ہوا جائے جو ہے نا، تو اس کا تعلق نہ کھانے کے ساتھ ہے نہ پینے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے آکسیجن کے ساتھ ہے، جو آپ سانس لیتے ہیں یہ سانسوں کے ساتھ جو ہے اندر جسم میں جاتی ہے۔ تو جب آپ پانی استعمال کریں گے، پانی جو ہے یا کہیں پہ بھی جمع ہو، دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی گاڑی میں، گاڑی کی شیشوں پہ ہے، اور اسی طرح آپ کے گھر کے کسی حصے میں، جیسا آپ وہاں گرم پانی گرا دیں، ٹھیک ہے، اور نہیں تو ٹھنڈا پانی بھی، نارمل پانی بھی آپ گرا دیں گے تو وہ پانی بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، کیونکہ یہ گیسز ہوتی ہیں، تو پانی جو ہے وہ جا کے ان کو جو ہے وہ نکارا بنا دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ختم ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جو ہوتا ہے یہ اسموک جو بنتی ہے، کہ یہ دھند جو نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسم کو نارمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پودے اگانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خزاں کا موسم جائے گا، پھر پودے پتے، نئے پتے اگیں گے تو آکسیجن ملے گی، جتنے بھی بیمار ہیں وہ سارے جڑ جائیں گے، تو یہ قسم کے اللہ تعالیٰ زمین کو صاف کرتا ہے۔ اور جب تک یہ آلودگی، ہم جو پورے سال میں گندگی پھیلاتے ہیں، گرمی میں اور دوسرے موسموں میں بھی یہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کرتا ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تب تک موسم اسی طرح رہے گا، جب یہ ختم ہو جائیں گی اور آلودگی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش برسا دیتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جو ہے وہ چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نظام جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آلودگی سے بچیں تو ہم اس کے اسباب کریں، ہم یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے، کمپنیوں کا دھواں ہے، فیکٹریوں کا دھواں ہے، اور اسی طرح کیمیکل اسپرے ہیں جو ہم فضا میں کرتے ہیں، پودوں کے اوپر کرتے ہیں اپنی فصلوں کو اگانے کے لیے جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی یہ ہے کباب شواب بناتے ہیں کوئلوں کے اوپر جو ہے، یہ دھواں بھی جا کے اسموک بناتا ہے، آلودگی میں پیدا کرتا ہے جو ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی فاسد دھوئیں ہیں ان سب کا جو ہے سد باب کریں، اور اپنے آکسیجن کو بڑھائیں اپنے ارد گرد۔ اور آکسیجن کس سے بڑھتی ہے؟ پودوں سے، درختوں سے۔ آج ہم نے جتنے لمبے لمبے بڑے بڑے درخت ہیں، دیکھیں کہیں شاذر ناظر نظر آتے ہیں، اور جب آپ درخت کے پاس جائیں گے نا آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی آکسیجن جو ہے آپ کے مسلز میں، پٹھوں میں، یہ آپ کی طاقت پیدا کرتی ہے جو ہے نا۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آکسیجن صاف ہو، یہی مسئلہ ہے کہ جب یہ آکسیجن صاف ہوگی، آپ اس میں فضا میں سانس لیں گے تو آپ کے جسم میں طاقت بنے گی، لیکن اگر فضا صاف نہیں ہے تو آپ دیکھیں کئی جو ہے اسموک میں واکنگ کرتے ہیں، رات کے وقت میں کر رہے ہیں، اب یہ رات کے وقت میں آج کل جو ہے واک کرنا بالکل نقصان دہ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آکسیجن جو پوری فضا میں چھوڑتا ہے وہ صرف فجر کے وقت تک ہوتی ہے، جو ہے فجر کے وقت چھوڑتا ہے، جو ہے نا صاف جو آکسیجن ہوتی ہے، جو آپ جس میں آپ سانس لے کے ناک سے اندر اپنی باڈی میں آکسیجن پوری کر سکتے ہیں، خون کے اندر جو ہے نا ریڈ سیل کے اندر جو ہے، تو یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر سے پہلے تہجد کے وقت سے لے کے سورج نکلنے تک جو ہے نا یہ بہترین وقت ہوتا ہے، جو ہے نا تو اس لیے جو ہے اسموک سے ڈرے نہیں، نہ اسے اللہ کا عذاب سمجھیں۔ میں تو بلکہ اسے دیکھتا ہوں اسموک کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے دھند کو بیچ کے آلودگی جو فضا میں پھیلی ہوئی ہے جو جمع ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اوپر آ کے شبنم گرتی ہے، اسموک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں دکھائی دے دیتا ہے، حالانکہ یہ بیماری ایسی ہے زہریلی گیسیں پوری سال ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جس جگہ سردیوں میں ایک جگہ زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دھند کی شکل میں ہمیں دکھا دیتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب نہ جائیں اور اپنے آپ کی اپنے جسم کی حفاظت کریں، اپنے سانس کی حفاظت کریں کہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں نہ جائے۔ اس کا تعلق نہ خوراک کے ساتھ ہے نہ پینے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، اور یہ ریڈ سیل پہ جا کے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ خون جو ہے آکسیجن صحیح طرح لے کے نہیں جاتا، اور پھر جس سے جسم میں توانائی نہیں بنتی، اور جس کا جو حصہ کمزور ہوتا ہے ادھر جا کے جو ہے وہ پھر نشانہ بناتی ہے، تو یہ جسم میں جو ہے وہ آکسیجن کم کرتی ہے، اور ہمارے جسم میں آکسیجن جو ہے وہ درخت بڑھاتے ہیں، جتنا ہم درختوں کے قریب رہیں گے اتنا ہی جو ہے ہمارے جسم میں آکسیجن کا لیول بڑھے گا، ہوا کی فلٹر ہوگی، اور آج کل تو ہم یہ کہہ لیں کہ ہم فارمی دور میں رہ رہے ہیں، تو ایئر پیوریفائر جو لگا سکتے ہیں وہ لگوا لیں اپنے گھروں میں، جو ہے نہیں تو پھر جو ہے وہ اپنے گھروں میں ایلو ویرا وغیرہ کی طرح کے جو پودے ہیں ان کو رکھ لیں، ان سے جو ہے ہوا فلٹر ہوتی ہے، آکسیجن آتی ہے، آلودگی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو ہے ٹھیک ہے، صاف ہوا ملتی ہے جس سے آپ سانس لیں گے تو آپ کے جسم میں بیماریاں نہیں جائیں گی۔ باقی جہاں پہ بھی آپ کو اسموک نظر آئے کچھ آئے تو وہاں آپ گرم پانی پھینک دیں، اگر آپ گرم پانی پھینک سکتے ہیں، نہیں تو جس پانی میں لے کے جو ہے کوئی بھی سرف ہو گیا، صابن ہو گیا، شیمپو ہو گیا، وہ ملا کے اگر آپ اپنی گاڑیوں کی شیشوں پہ بھی مار دیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر کی دیواریں وغیرہ جہاں پہ آپ کو لگے، جہاں جس جگہ پہ زیادہ جمع ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ کریں گے تو وہاں سے پھر یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، جو ہے نا، کیونکہ پانی کے آگے یہ جو ہے نا یہ گیسز جو ہے وہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ختم ہو جائے، اور اگر پانی گرم ہو تو ان کا حال وہی ہوگا۔ گرمیوں میں بھی دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن گرمیوں میں جو ہے بارش کی وجہ سے جو ہے ہوائیں نہیں چل رہی ہوتی ہے اور موسم گرم ہوتا ہے تو یہ بکھری ہوئی رہتی ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہے، جس سے جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ گرمیوں میں بھی ہوتی ہے اور اس وقت بھی ہمارے جسم پہ جو ہے اوور ہیٹ کے حساب سے جو ہے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسموک سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دن کے اندر اپنے گھر کے دروازے کھولیں، سورج کی شعاؤں کو اندر آنے دیں، جتنا بھی سورج نکلتا ہے، اگر نہیں نکل رہا تو اپنے گھر کو دھوئیں، اس کو ختم کرتا ہے، جو ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے پاس جو ہے پودوں کے پاس کم از کم 5-10 منٹ دن میں لازمی گزاریں اور ان کے پاس کھڑے ہو کے لمبے لمبے سانس لے لیں تاکہ آپ کے جسم میں جو آکسیجن کا لیول ہے وہ پورا ہو جائے اور جو ہے پھر آپ کے جسم میں جو ہے آکسیجن کم نہ ہو۔ اس کے بعد بے شک آپ احتیاط کریں، ماسک وغیرہ پہننا چاہتے ہیں تو ماسک پہن لیں، ٹھیک ہے، اور نہیں بھی پہننا تو آپ نے جو ہے جیسے ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو سانس اندر نہیں کھینچنا، جس سانس منہ سے کھینچیں یا ناک سے کھینچ کے فوراً باہر نکال دیں، اندر کی طرف نہ لے کے جائیں، سانس کو اندر نہ لے کے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گیس جو ہے اندر نہیں جائے گی اور ایسے ایسے جو ہے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور آپ کی صحت بننے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اسموک سے ڈرے نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کریں اور اس کا سدباب کرنے کے لیے اپنے ارد گرد جو ہے پودے زیادہ لگائیں اور آکسیجن کی جو ہے جتنی آکسیجن ہوگی اتنی یہ آلودگی جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے توفیق دے اور جو ہے اپنے آکسیجن پہ درختوں سے پیار کرنے کی توفیق دے، اور جو درخت کاٹتے ہیں یہ بہت بڑے مجرم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی سبب کے بھی، اور اگر کاٹتے ہیں تو ان کو جاننا چاہیے یہ اپنے سانسوں کو کاٹ رہے ہیں، اپنی آکسیجن کاٹ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ اپنی بیماری کو پھیلا رہے ہیں۔ آج جتنی بھی بیماری ہے نا ہمارے جسم میں طاقت صرف کھانے پینے سے نہیں بنتی ہے، آکسیجن سے بنتی ہے، اور آکسیجن سے 28 گنا زیادہ بنتی ہے کھانے پینے کی نسبت۔ اگر آپ کی باڈی میں آکسیجن اچھی ہے تو آپ کی جلدی صحت بنے گی، اگر آکسیجن صحیح نہیں ہے چاہے آپ جتنا مرضی کھا لیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے آکسیجن کا خیال رکھیں، آکسیجن سے ہی ہر چیز زندہ ہے، اور آکسیجن کے ساتھ جو ہے پانی ہے، ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ آکسیجن کا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ معاون ہے، اپنے جسم کو تر رکھے ہلکا ہلکا جو ہے، اور اپنے جسم کو آلودگی سے پاک رکھتے رہیں، اور جب بھی باہر سے آتے ہیں تو کوشش کریں نہا لیں، اور اگر نہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آس پاس جو ہے آکسیجن کو بڑھائیں اور زندگی اور صحت کو جو ہے عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔